آج جمع ہو کر اپنے رب کا کلام دورہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس دورہ قرآن کے سفر میں جتنا خلوص ہوگا کہ میں یہ صرف اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اس سے جنت کی اجر کی امید پر کر رہی ہوں، اتنا میرا فوکس بڑھے گا، اتنی مجھے اللہ سے توفیق ملے گی، اتنا مجھے اس کا اجر ملے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل کو قرآن کے باغیچوں کی طرف بلائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانی فطرت کو، نیچر کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں جیسے یہ قرآن ہمارے دل پر لکھا ہوا ہے، ہمارے دل کی آواز ہے۔ ایک اسکالر، ایک صوفی بزرگ کا کوٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روح انسانی اور قرآن حکیم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ بڑے خوبصورت جو ہے یہ ان کا کوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح انسانی اور قرآن حکیم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ایک گاؤں کے رہنے والے ایک دوسروں کو پہچانتے ہیں اور باہم انسیت محسوس کرتے ہیں، ایسا ہی معاملہ روح انسانی اور قرآن حکیم کا ہے۔ قرآن کو پڑھ کر اور سن کر انسان کی روح محسوس کرتی ہے کہ اس کا سورس اور سرچشمہ وہی ہے جو میرا ہے، جہاں سے میں آئی ہوں یہ کلام بھی وہیں سے آیا ہے۔ یقیناً اس کلام کا سورس اور سرچشمہ وہی ہے جو میرے وجود، میری ہستی اور میری روح کا سورس اور سرچشمہ ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں آپ سے بے شک سوال کرتی ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، ایسے رزق کا جو پاکیزہ ہو، اور ایسے عمل کا جو آپ قبول کرنے والے ہوں۔ ہم قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر سورہ نحل کے اندر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ میں اور آپ اللہ سے قریب ہونے جا رہے ہیں، اس کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس راستے میں اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو سب سے پہلے پہچانیں، ہے نا۔ شیطان میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے۔ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اس راستے میں وہ ضرور رکاوٹیں ڈالے گا۔ وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہ سمجھیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم الٹا سمجھیں، وہ ہمارے دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے اس کے حوالے سے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کی ہدایت کا سورس ہے، اس کا منبع ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے ہی ہدایت نہ ملی تو پھر دنیا میں ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، دل کے اندر یہ محسوس کریں کہ شیطان رجیم جو ہے وہ ایک خطرہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی پناہ جب ہم مانگیں تو اپنی طرف سے پھر وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پناہ سے، اس کی حفاظت سے محروم ہو جائیں۔ اپنے ذہن کو دوسرے خیالات سے خالی کر لیں اور اس کنوکشن کے ساتھ بیٹھیں کہ اس قرآن سے میں ہدایت پاؤں گی۔ جس وقت اس قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی ایسا احساس پیدا ہو کہ کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو میں اور آپ کانپ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، کیونکہ اللہ کی پناہ لے کر اس کی حفاظت کے قلعے میں آ کر ہی ہم شیطان سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔
the most important thing is safety. تو safety first سے ہم آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن کا آغاز شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں قرآن کا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کسی کام کو شروع کرنے کا، اپنے محبوب رب مالک خالق کو یاد کر کے اس کے ذکر سے آغاز کرنا۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی کو ہر دم انسان یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب ہم ہر ٹاسک سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے، پڑھنے لکھنے سے پہلے، سونے اٹھنے سے پہلے، گھر نکلنے سے پہلے، جب ہم ہر ٹاسک کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کا نام جو ہے اپنے کام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ کا نام ہم اس کام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کام میں کیا ہوتا ہے، اس کام میں برکت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ہمارے رب کا تو جو نام ہی ہے وہی بہت بابرکت ہے۔ برکت کے کیا معنی ہے؟ برکت کے معنی ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہو جائے، کوئی چیز سٹیبل ہو جائے، کوئی چیز فائدے مند ہو جائے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جوس کا ایک گلاس اللہ کے نام سے شروع کر جو ہے وہ پئیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو جوس ہے وہ ہمیں نیوٹریشن دے گا، وہ ہمیں فائدہ دے گا، وہ ہمارے ذہن کو کھولے گا، اس سے ہمیں وہ فائدے ملیں گے جو ہم جانتے بھی نہیں۔ جب ہم اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی توفیق اس میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی تائید اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ذہن کو جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ موڑتے ہیں۔ جب ہم اس کی عادت بنا لیں کہ ہر کام کا آغاز میں یہ سوچ لوں کہ میں نے ہر کام کا آغاز کس سے کرنا ہے، میں نے اللہ کے بابرکت نام سے کرنا ہے، تو کیا ہوگا کہ میں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کروں گی، میں سوچوں گی کہ یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو میرے رب کو ناراض کرنے والا ہے نا، پھر میرے تمام کام جو ہیں ان میں اصلاح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت بات شیئر کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ عربی قاعدے کے مطابق، عربک لینگویج کے مطابق یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک فریگمنٹ ہے، اس میں کوئی فاعل کوئی ڈوور نہیں ہے، اس میں کوئی کسی فعل کسی ایکشن کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف عربی قاعدے کے مطابق جار اور مجرور ہیں۔ یہ جو فریگمنٹ ہے یہ مکمل ہوتا ہے ہمارے عمل سے جڑنے کے بعد، اور ہمارا عمل مکمل ہوتا ہے اس سے جڑنے کے بعد۔ تو جب میں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کسی کام کا آغاز کریں تو یقین کریں کہ کوئی کام
خوبصورتی سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اللہ کا نام، اس کی مدد شامل نہ ہو، اس کی تائید شامل نہ ہو۔ اور جب ہم بندے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا نام لے کر کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ رب بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے دو بڑے پیارے نام الرحمن الرحیم آتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات تو بے شمار ہیں، لیکن اس کی بہترین صفت جو ہے وہ اس کی رحمت ہے نا۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس صفت سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ کون سی صفت ہے اللہ کی؟ اس کی رحمت کی صفت ہے نا۔ یہ ایسی صفت ہے جو ہمارے اندر امیدیں جگاتی ہے، توقعات ابھارتی ہے، ہمارے پاس سے مایوسی کو دور کرتی ہے نا، ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، ہم اس کی طرف دوڑیں۔ ہم اس دورہ قرآن کا، اس قرآن فہمی کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب شروع کر رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن فہمی کے دروازے ہمارے دلوں کے لیے کھول دیں، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیں۔ قرآن میں، مصحف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، مزمل، مدثر اور قلم جو ہے اس کی متفرق آیات جو ہے وہ نازل ہو چکی تھیں، لیکن یہ پہلی سورت ہے جو کہ مکمل طور پہ نازل ہوئی، جو پوری نازل ہوئی۔ الفاتحہ جو ہے یہ فتحہ سے جو ہے یہ اخذ کردہ لفظ ہے، جس کے ایک معنی ہے کھولنے والی۔ عربی میں چابی کو کہتے ہیں مفتاح، اور افتاح کہتے ہیں ٹو اوپن، کھولنا۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے الفاتحہ جو قرآن کو کھولنے والی ہے، قرآن کا افتتاح کرنے والی ہے، قرآن کا پریفیس ہے۔ عربی میں فتحہ کے ایک اور معنی ہیں، اور وہ ہیں وکٹری، سکسیس، کامیابی۔ سورہ نصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد، اس کی وکٹری جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو کہ انسان کو کامیابی کے راستے پر ڈالنے والی ہے۔ اس صورت کے بہت سے نام ہیں، جیسے الکافیہ، الشافیہ، ام الکتاب۔ ام الکتاب جو اس کا نام ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے جڑ، بیس، بنیاد۔ اس صورت کا نام ام الکتاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس صورت کے اندر توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ بالکل کنسائز انداز میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پریزنٹ کر دی ہیں۔ سورہ ہجر کے اندر جو ہے وہ اس صورت کو سبع المثانی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ سبع المثانی، بار بار دہرائے جانے کے لائق سورہ۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا اور کلمہ نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے، کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے، انسان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہو جتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ۔ دنیا میں 1.8 بلین مسلمز روزانہ 365 days a year 5 times a day پچھلے 1400 سالوں سے جو ہے وہ اس سورت کو پڑھ رہے ہیں۔ There is nothing in history compared to سورۃ الفاتحہ's recitation۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی بیماروں کے اوپر دم کرنے والی سورت ہے۔ تو یہ ایک ایسی سورت ہے جو روح کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جسم کے لیے بھی۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین سب سے پہلے کس چیز سے آغاز کر رہے ہیں قرآن کا؟ ہمارا رب
میرے اور اپنے تعلق سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کسی عظیم شخصیت کا ذکر نہیں ہے، کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اور اس کے بندے، یعنی میرے اور آپ کے بارے میں۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ایک دعا کے سے انداز میں رکھ دی ہے۔ دعا کا سا انداز کیوں قرآن کو شروع کرتے ہوئے؟ کیونکہ دعا انسان کو، بندے کو، ایک غلام کو، ایک فقیر کو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیتی ہے نا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو دل سے نکلنے والی چیز ہے نا۔ دعا کوئی رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی دل کی جو عظیم خواہش ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ جس چیز کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں ہے نا، وہ آپ دعا کے انداز میں اپنے رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث آتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ہے، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات جو ہیں اس میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، زبردست اور جامع انداز میں، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے۔ آخری 3 آیات میں بندے کی طلب اور حاجت ہے، دعا ہے اللہ سے۔ اور مڈل کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ بندے کا اپنے رب سے پرومس ہے، اس سے عہد و پیمان ہے کہ اے اللہ میں صرف آپ کی جو ہے وہ بندگی کرتی ہوں، اور میں صرف آپ سے مدد مانگوں گی۔ شاید ہی کسی دعا کے متعلق اس تفصیل سے بتایا گیا ہو کہ اس کے ایک ایک لفظ کا خود اس ذات پر کیا اثر پڑتا ہے جس سے دعا کی جاتی ہے، اور کن لفظوں میں وہ رسپونڈ کرتا ہے، اس کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو الحمد کا معنی کیا ہے؟ سب تعریف، all praise، سب شکر، all thanks کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم تمام تعریف، تمام شکر اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس لفظ سے سارے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں، پتھر کے، لکڑی کے، انا کے، میں کے۔ اس سے تکبر کی جو ہے وہ جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ مجھ کو اور آپ کو ہمبل ہونا سکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے تکبر کیا، ناشکری کی، تو اللہ سے اس کی رحمت سے دور ہو گیا، جہنم اس کا مقدر بن گئی۔ تو مجھے اور آپ کو عاجزی کا لیسن دیا گیا ہے، سب سے پہلے شکر گزاری کا سبق سکھایا گیا ہے سب سے پہلے۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
رب کے معنی جو خالق ہے، جو مالک ہے، سسٹینر ہے، جس کی وجہ سے میری سانس آ اور جا رہی ہے، جو نظام چلا رہا ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا، العالمین۔ العالمین میں کیا کیا شامل ہے؟ تمام انسان، جن، اللہ کی تمام مخلوق، تمام جاندار، ہے نا؟ جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ العالمین ہے۔ خالق کے علاوہ تمام کریشن وہ کیا ہے؟ وہ العالمین میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پوری کائنات کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ ہم سب سروائیول کے لیے صرف اس کے محتاج ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی کبریائی کا احساس جو ہے وہ انسان کے دل پہ پیدا ہوتا ہے نا؟ یہ یونیورس جو ہے ایور ایکسپینڈنگ یونیورس ہے نا؟ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے یونیورس، اٹس اے میٹاورس، ہے نا؟ اللہ رب العالمین ان سب کا خالق ہے، مالک ہے، سسٹینر ہے۔ ذرا اس بات کو محسوس کریں، ہے نا؟ آپ کے دل سے آواز آئے گی اللہ اکبر، واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا بیان ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن انتہائی بہت زیادہ رحم فرمانے والا، جس کی محبت ٹھاٹے مارتے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم کنٹینیوسلی رحم فرمانے والا، مستقل اور دائمی، دریا کی طرح مستقل رواں دواں جس کی رحمت۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ رب العالمین رحمان ہے تمام بندوں کے لیے اس دنیا میں، اور اللہ رب العالمین رحیم ہوگا، رحمت فرمائے گا آخرت میں اپنے نیک بندوں پر۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہ صرف یہ کہ ابھی پریزنٹ ہمیں حاصل ہو، بلکہ ان دا فیوچر اور نیور اینڈنگ فیوچر میں ہمیں حاصل ہو، تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، ہے نا؟ اللہ رب العالمین ماسٹر ہیں بدلے کے دن کے، تو وی آر آنسریبل ان فرنٹ آف ہم۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت رکھ دیا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم انسانوں کو بدلنے پر، نیکی کرنے پر ابھارتا ہے، کہ چاہے آج اس کی وجہ سے، اس رب کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑیں، اس دین پر چلنے کی وجہ سے مجھ سے لوگ ناراض ہوں، میں سوسائٹی میں ایلین ہو جاؤں، مجھے تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن ایک دن اس سب کا بہترین اجر ملے گا میرے رب کے پاس۔ اس میں خوشخبری بھی ہے اور ڈراوا بھی، اس میں موٹیویشن بھی ہے اور وارننگ بھی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، کوئی ہے ہی نہیں جس کی ہم، کوئی اس بات کا وردی ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، صرف آپ ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ کی وہ ذات ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ جب ان الفاظ کو آپ محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں آگے وہ چیز فرمائیں گے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری رہنمائی فرما سیدھے راستے پر۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ سب سے پریشیس نعمت کون سی ہے؟
وہ ہدایت ہے نا، کیونکہ وہ ہدایت ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے رب تک لے جائے گی، اس کی رضا تک لے جائے گی، اس کے دیدار تک لے جائے گی، اس کی جنت تک لے جائے گی۔ کسی نے خوشی کا فارمولا بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے فارمولے کے 3 انگریڈینٹس ہیں، 3 اجزاء ہیں، اور وہ ہیں someone to love, something to do, something to look forward to۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں someone to love دے دیا۔ وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ ربی کی ذات ہے۔ something to do دے دیا، کیا کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور something to look forward to دے دی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا انعام ہے، وہ جنت ہے، وہ اس کی رضا ہے، وہ اس کا دیدار ہے۔ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرما دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم سورہ نساء میں آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے ان لوگوں کی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ان تمام لوگوں کی اگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، ہے نا۔ انسان کو موٹیویشن کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں رول ماڈلز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے صراط الذین انعمت علیہم کی صورت میں پورے قرآن کے اندر ہمارے سامنے اگزامپلز رکھ دیں، جن لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر غضب کیا گیا، ہے نا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یہود، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، انٹلیکچوئلز تھے وہ، لیکن عمل نہیں تھا، تکبر تھا ان میں، ہے نا۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد ہے عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی قومیں، وہ قومیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ تباہ برباد ہو گئیں اپنی اکڑ کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب اس ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، چلنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو کیا ہیں ولضالین، جو کہ گمراہ ہو گئے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں، جن کے پاس عمل کا جذبہ تو تھا، ہمبل بھی تھے، لیکن ان کا علم جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، انہوں نے اس علم کے اندر غلو کر دیا۔ تو ہم کیسا راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ایک بیلنسڈ راستہ مانگتے ہیں، ایسا راستہ جس میں علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، جس میں عاجزی اور انکساری بھی ہو اور غلو بھی نہ ہو۔ پھر آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، اور آمین جو ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم نے جو بھی مانگا آپ سے، اس کو آپ ہمیں عطا کر دیجئے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ سے ہم قرآن جو ہے وہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہدایت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر پورا قرآن ہمارے سامنے روک دیتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی سورت آتی ہے ہمارے سامنے سورۃ البقرہ، سنام القرآن۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ کے بھی بالکل جو ارلی ایئرز تھے، پہلے 2 سال تھے غزوہ بدر سے پہلے اس میں یہ نازل ہوئی۔ اس کا نام البقرہ جو ہے وہ سورت میں یعنی ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہوا ہے، اور البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو اس سے یہ لیا گیا ہے پہچان کے لیے، تاکہ ہم اس سورت کو باقی صورتوں سے پہچان سکیں، اس کو الگ کر سکیں۔ اس سورت کے حوالے سے بہت ساری احادیث آتی ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے رتبے کے حوالے سے۔ میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے 2 احادیث رکھتی ہوں۔
مسلم میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ کیا کریں کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں ہمارا دشمن نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران کو کہا کہ دو نورانی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ دو سائبان ہیں، دو شیڈز ہیں، یا دو ابر ہیں، دو بادل ہیں، یعنی یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ تو ہم اس سنام القرآن کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، بہت ہی پاورفل جو ہے وہ اس سورت کا آغاز ہے، بہت ہی پاورفل اوپننگ ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہمیں نہیں معلوم، صرف اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الف لام میم سے آغاز اس سورت کا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم کتنے ہی انٹیلیجنٹ ہوں، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پوئٹ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے وہ اوریٹر ہو، ہے نا، وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ جب اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عاجز کرے، اپنے آپ کو ہمبل کرے، کیونکہ اب اس کا ٹیچر کون ہے؟ اب اس کا ٹیچر اللہ رب العالمین ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو ایک ہمبل اسٹوڈنٹ کی طرح جو ہے وہ اس کا آغاز کرے۔ ہم دیکھتے ہیں الف لام میم جو ہے، الف لام اور میم جو ہے اسی طرح سے آغاز جو ہے وہ سورۃ الفیل کا بھی ہوتا ہے نا۔ وہاں ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ وہاں ہم پڑھتے ہیں علم، وہاں ہم اس کو الف لام میم نہیں پڑھتے ہیں، وہاں ہم پڑھتے ہیں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیوں؟ کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے، الف لام میم، اور وہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو ہمیں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھنے لگے تو ایک تو عاجزی اختیار کریں، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح پڑھیں اور اس پہ اس طرح عمل کریں جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، no room for doubt whatsoever, not even a speck of doubt۔ ریب جو ہے وہ شک سے زیادہ اسٹرانگ ہے، not even a shadow of doubt۔ اس کتاب میں بالکل کوئی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے شک کی۔ کوئی انسان جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بعض اوقات کہ اس نے بہت ہی بولڈ بات کی، کتنا بولڈ پرسن ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ کتنی بولڈ ہے نا، اور یہ اللہ رب العالمین ہی کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے۔ دنیا میں کوئی دانشور، کوئی اوریٹر، کوئی آتھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بات میں ایکسپریس کر رہا ہوں اس میں رتی برابر، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔
یہ صرف اللہ کی شان ہے، اور اللہ کو جچتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آگے اس کے بعد اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور اب جو 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آئے گا قرآن کے اندر، اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی نام مینشن نہیں کیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی توجہ کو مبذول کروا رہے ہیں۔ اور یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں اور آپ بھلائی میں اور برائی میں تمیز کرنے والے ہوں، ہم بھلائی کے طالب ہوں اور برائی سے بچنا چاہتے ہوں، ہماری یہ خواہش ہو کہ ہم صحیح بات پر چلنا چاہتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت ملنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ اس کی مثال ہے خدا کی ذات، اس کی صفات، ملائکہ، وحی، جنت اور دوزخ، ہمارا مستقبل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ غیب پر یقین رکھنا ہوگا۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگنے کی شرط لگائے، وہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہے نا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں 7 qualities of the successful people ہمیں اور آپ کو بتا دیں۔ وہ سکسیسفل پیپل جو الٹیمیٹلی سکسیسفل ہوں گے، جو فار ایور سکسیسفل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دوسری قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ رب العرش العظیم فرما رہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ لوگ جو کہ کفر پر اڑ گئے، حق پہچاننے کے بعد بھی اس کو رد کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں۔ اب تیسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وما ہم بمومنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے اندر بہت اچھے سے بلینڈ ان ہو رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری ان کے دلوں میں؟
یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نفاق کی باری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب ہم منافقت کے حوالے سے قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے محفوظ ہیں، ہم تو منافق نہیں. اس حوالے سے حذیفہ ابن یمان جو ہیں، جو کہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کے پاس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام جو ہے وہ ان کو بتا دیے تھے. ان کے حوالے سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچئے کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زندگی میں ہی، دنیا میں ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے نا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعد النبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں. اور میں اور آپ اپنے آپ کو اس سے بعض اوقات محفوظ سمجھتے ہیں. اس حوالے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں no one fears it but a believer and no one feels safe from it but a hypocrite. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی بیماری سے بچائے ہے نا. ہمیں آج دنیا میں ہم بعض اوقات جو ہے وہ روٹین میں بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ دیکھنے کے لیے کہ از ایوری تھنگ اوکے اور نو، ہے نا. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں کوئی مہلک بیماری تو نہیں لگ گئی. اصل میں کس مہلک بیماری کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، جس سے بچنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے؟ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ منافقت کی بیماری ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلیٰ، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے وہ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ. تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی اس دنیا کے نفع و نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلیٰ، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں، ہے نا. جس نے آخرت کا بدلے دنیا کا سودا کر لیا، اصل میں تو بے وقوف وہ ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، ہے نا. جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسانیت اس وقت بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی جو ہے وہ آگ روشن کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا
اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ جملے کا آغاز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے نا، سمن بکمن امیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے نا، کہ وہ ہدایت کو جان بوجھ کے جب جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ اسلام کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی مشکلات بھی آتی ہیں جب انسان جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجلی کے کڑاکے سن کر، یعنی مشکلات کا سن کر، اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، یعنی مشکلات کا سن کر گھبرا اٹھتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ جب اسلام میں آسانیاں ہوتی ہیں تو وہ اس صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی مشکل آئی تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارا اللہ کی ہدایت سے ٹکراتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی مثال جو ہے وہ ان منافقین کی تھی جو قطعی منکر تھے اور کسی غرض اور مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے۔ دوسری مثال جو ہے وہ کس کی ہے، وہ کمزور ایمان والوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے وہ اتنا بھی دیکھنے اور سننے نہ دے، ہے نا۔ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کے بندوں پر۔ اب اس کے بعد پہلی پکار قرآن کے اندر آ رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے یا ایوہن یا کر کے جو ہے وہ کوئی جس میں اللہ پکار رہے ہوں اپنے بندوں کو، اس سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی آیت کا آغاز ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس، تمام انسانوں کو پکار رہے ہیں، اور اس جب آگے آیات آ رہی ہیں اس میں پہلا آرڈر آ رہا ہے، اور وہ کیا آرڈر ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ ایک یونیورسل میسج ہے جو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دے رہے ہیں، تم بچنا چاہتے ہو تو کیسے بچو گے، میری عبادت کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے تخلیق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ سر پر چھت جو دی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور کتنی حسین ہے۔ پاؤں کے نیچے جو زمین ہے وہ بھی اس کی عطا ہے نا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ذرا سی ہل جائے تو کیا کیا تباہیاں مچا دیتی ہے۔ اللہ اپنی نعمتیں گنوا کر کہتے ہیں بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد پھر کیسے تم نمک حرامی کر سکتے ہو، کیسے غلام ہو تم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. ہے نا؟ کیا اللہ رب العالمین کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ ہی کو یہ جچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. ہے نا؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اب اتنی آیات کے بعد، تقریباً یعنی 20-22 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی بھی شک ہے، تو پھر کیا کرو؟ ایک ہی صورت بنا لاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو ریڈی ہے اس کے لیے، منکرین حق کے لیے، کافرین کے لیے، ناشکروں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو. کتنا آنر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ جنت کی خوشخبری کس کے ذریعے دلوا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جن پر ایمان کے بغیر جنت میں ہم جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کتنی خوبصورت جنت کی ڈسکرپشن ہے. پرفیکٹ ریزیڈنس، یمی فوڈ اینڈ بیسٹ کمپنی. ہے نا؟ کمپنی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ بیسٹ کمپنی کی تعریف صرف ایک لفظ میں کی ہے، وہ کیا ہے؟ ازواجم مطہرہ، پاکیزہ بیویاں. تو اگر کسی عورت کی سب سے بڑی خوبی کوئی گنوائی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا پاکیزہ ہونا ہے، اس کا نفس کا پاکیزہ ہونا، اس کے اخلاق کا پاکیزہ ہونا، اس کے کردار کا پاکیزہ ہونا، اس کے جسم کا پاکیزہ ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پاکیزگی نفس اور پاکیزگی کردار عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں. اب یہاں رب العالمین جو ہے وہ مچھر جو کہ بالکل ٹائنی سا ایک جو ہے وہ یعنی انسیکٹ ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس سے پہلے قرآن کے اندر مختلف جو انسیکٹس ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، جیسے کہ مکھی کا اور دوسرے انسیکٹس کا. اور جو کافر تھے وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو تو دیکھو کیسی حقیر جانوروں کی مثال دیتا ہے. حالانکہ مچھر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا سا یہ ماسکیٹو، اتنا سا مچھر جو ہے اس کی 2 کمپاؤنڈ آئیز ہیں، اور ہر جو اس کی آنکھ ہے اس میں thousands of 6-sided lenses ہیں جو مختلف ڈائریکشن میں اس کو دیکھنے میں مدد دیتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی موو کرتے ہیں، جو بہت تیز رفتار موومنٹ کو بھی جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. دنیا میں ڈیڈلیسٹ اینیمل جو ہے وہ شارکس نہیں ہیں، وہ ٹائیگرز نہیں ہیں، وہ کروکوڈائلز نہیں ہیں، بلکہ وہ مچھر ہے جس سے دنیا میں 1 ملین ڈیتھس جو ہیں وہ ہر سال ہوتی ہیں، ملیریا، ڈینگی، زکا، انکیفلائٹس کے ذریعے. آج جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس حقیر جانور کو اسٹڈی کر کر ایسے ڈرونز ایجاد کر رہے ہیں جو کہ اتنے مائکرو ہوں اور بغیر کسی نوائز کے جو ہے وہ اتنے مائکرو ہوں اور وہ جو ہے وہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں.
آج سائنٹسٹ اس حقیر جانور کو پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ایسی سرنجز ایجاد کر سکیں جو کہ پینفل نہ ہو. اور یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نمرود کی موت کیسے ہوئی تھی؟ وہ مچھر کے ناک میں جانے سے ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کو کس بات پر غور کرنا چاہیے؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو مثال دی جا رہی ہے اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ہے نا. عہد الست، یہ کلمہ طیبہ، اس کو باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، ہے نا. وہ تعلق جو ہے چاہے دو افراد کے درمیان ہو یا ورلڈ وائڈ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ہو، جن رشتوں کو، جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں. اور کاٹنے میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ انسانی تعلقات جو ہے وہ صحیح اور جائز صورتوں کے سوا دوسری صورتوں میں جو ہے وہ اختیار کیے جائیں. تو فاسقین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ہے نا. جب انسان اللہ سے تعلق توڑے گا اور جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کاٹے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں فساد برپا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، دل کو چیرنے والا انداز ہے ان آیات کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. کتنا اس آیت نے مجھے اور آپ کو آنریبل بنا دیا. یہ تمام کائنات، اس زمین کی تمام چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ میرے لیے، آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اب ایک واقعے کا ذکر کرنے لگے ہیں. پہلا کریکٹر قرآن میں آنے لگا ہے، پہلی سٹوری مینشن کی جا رہی ہے، اور یہ سٹوری کس کی ہے؟ میری ابتدا کی، میرے مقام کی، میرے پرپس کی، میرے گول کی. سٹوری آف فرسٹ مین، سٹوری آف اوریجن. ایک ایسا چیپٹر ہسٹری میں جو اس قرآن کے سوا انسان نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو. اب میں اور آپ کیا کریں؟ امیجن کریں اس وقت، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اب امیجن کریں، اپنے ذہن میں اس نقشے کو لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا، یہ جو قصہ آدم اور ابلیس ہے یہ قرآن کے اندر 7 مقامات پر ہے. اس مقام کے علاوہ سورۃ البقرہ کے علاوہ 6 مزید مقامات پر ہے، اور ہر جگہ اللہ حکیم نے اس کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں بیان کیا ہے. اس سورت کی ان آیتوں کی جن کے درمیان وہ بیان کیا گیا اس کی مناسبت سے. اس جگہ اللہ تعالیٰ پہلی چیز مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا اور جب انفارم کیا ہمارے بارے میں
فرشتوں کو تو پہلی چیز ان کو کیا بتائی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے بنایا تھا، اور کس حیثیت سے بنایا تھا؟ ایز اے خلیفہ. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو خلیفہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے. سمجھیں جیسے گورنر یا مانیٹر. اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان اختیارات کو جو اسے دیے گئے ہیں مالک کی مرضی کے مطابق نہ استعمال کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غداری اور بغاوت میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرا اور آپ کو کس حیثیت سے پیدا کیا؟ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالو، انہوں نے عرض کیا. کس نے عرض کیا؟ فرشتوں نے عرض کیا. کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. ہے نا، جو ہائیسٹ فارم آف عبودیت ہے، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی تسبیح کرنا، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. ہے نا، جو کچھ انسان کرے گا وہ تم سے کچھ بڑھ کر کرے گا. یہ جو فرشتوں کا یہاں پر سوال ہے، یہ ایک کیوریوسٹی پہ مبنی سوال ہے. وہ اللہ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ڈیسیژن کے حوالے سے، بلکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر اس بندے کو اختیار دیا گیا، اس انسان کو اختیار دیا گیا زمین کے اوپر ایز اے خلیفہ، تو یہ اور یہ کام کرے گا. اللہ کتنا خوبصورت ہمارے حوالے سے بات کہتے ہیں کہ انی عالم ما لا تعلمون، یہ کچھ بڑھ کر کریں گے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے میری تعریف کریں گے، میری تمہید کریں گے، اس زمین پر میرے نظام کو قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. ہے نا، کیسا آنریبل بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، کہ اب ان کی سوال کے جواب میں جو فرشتوں نے کیا تھا اس کو پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو، ہمارے والد کو آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، یعنی کہ علم الاشیاء. اور آپ جب کسی چیز کو نام دیتے ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر اس کو پہچان کر نام دیتے ہیں. بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی آدم علیہ السلام کی جینز میں جو قیامت تک انسان علم حاصل کرے گا اس کو اللہ رب العالمین نے رکھ دیا، اور پھر ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے فرشتوں کے سامنے رکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خالی پاور نہیں دی، کیونکہ خالی پاور، اونلی پاور کیا کرتی ہے؟ فساد پیدا کرتی ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ علم دیا، نالج دی. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنی پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں.
اور بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑے، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے، جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا نصیبہ وافر حصہ پایا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، مجھے اور آپ کو علم کی منزلوں پر اس کا مسافر بنانے والی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، یعنی فرشتے کیا کیے گئے؟ مطیع اور مسخر کر دیے گئے انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سب جھک گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبرا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، وکان من الکافرین، اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ انسان کے پاس جتنا علم آتا ہے اس کے رتبے اور علم نافع جو اللہ کی معرفت دینے والے ہوں، اس کا مقام سمجھانے والے ہوں، اس کے مطابق عمل کروانے والے ہوں، انسان کا سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑھتا ہے۔ لیکن علم کے ساتھ پھر کیا چیز آ جاتی ہے ایک ساتھ؟ ایروگنس۔ تو جب ہم علم حاصل کر رہے ہوں تو ہم ایروگنٹ ہونے سے بچیں، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا موسٹ نالجبل پرسن تھے، لیکن سب سے ہمبل انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عاجزی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراقت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے، فتکونا من الظالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے بنایا تھا، وہاں کے خلیفہ بنایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیوں بھیجا؟ تاکہ میں اور آپ جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کو پہچان لیں، اس کی چالوں سے خبردار ہو جائیں۔ ایز اے ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جنت میں بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہے نا۔ مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اتھارٹی کے ساتھ بھیجا، اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمیں علم کے ساتھ بھیجا اور ہماری اس کے ساتھ ہمیں ہدایت دی، ہے نا۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ایسا ہی کر دیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین ایک قوم کا ذکر کرنے لگے، ایک امت کا ذکر کرنے لگے، اور آگے اب کئی رکوعات کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ایک امت کا ایک قوم کا ذکر آئے گا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، جن کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ اب جب مجھے اور آپ کو منصب بتا دیا کہ میرا اور آپ کا کیا ہے، خلیفہ ہیں ہم دنیا میں، تو اب جو پہلی قوم تھی، جو پہلی نیشن تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا اپنے احکامات جو ہیں وہ اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کی مثال، ان کی مثال ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ میں اور آپ ان کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اب اس کے بعد ہم پورا، میں نے آپ سے کہا کہ آگے بنی اسرائیل کے حوالے سے واقعات آئیں گے، اللہ کی ان پہ جو نعمتیں تھیں انہوں نے ان کی جیسے ناشکری کی، اللہ کے احکامات کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے ان کو نہیں مانا، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ رہے ہوں تو میں اور آپ سوچیں کہ یہ تم آیات ان کے بارے میں ہیں، میرے حوالے سے تو اس میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ اصل میں کیا ہے کہ یہ آیات کیوں رکھی گئی ہیں؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے، تاکہ میں اور آپ کے طرز عمل اختیار نہ کریں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو، إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے نا؟ آخرت پر یقین جو ہے وہ ان بڑی بڑی مشکلات کے بھی جو ہے وہ حق کے راستے میں ان کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ کیوں لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو، نساء کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے؟ رحم کی بنا پر نہیں، تاکہ ان کو ابیوز کریں، تاکہ بنی اسرائیل کو مزید ذلیل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، ہے نا، کہ تم سونا بنتے ہو اور نجات پاتے ہو، یا جو ہے وہ اس راستے میں جو ہے وہ کمزوری دکھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، سبحان اللہ، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ کیوں ان کی آنکھوں کے سامنے، بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا؟ کیونکہ اللہ بہت کنسیڈریٹ ہے، وہ اتنے سالوں سے اتنی تکلیف کا شکار تھے، اتنی ذلت کا شکار تھے، فرعون ان پر اتنا ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ فرعونیوں کو غرقاب کیا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اتنی عظیم نعمتیں دیں، فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی، سمندر پھاڑ دیا، 40 روز کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور تم نے پیچھے سے معبود بنا لیا اللہ کے سوا بچڑے کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. ہے نا، ہم بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں پاتے ہیں، یہ نعمت ہدایت ہمیں بھی ملی ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی. فرقان فرق سے ہے، یعنی کہ الگ کرنے والی چیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزات عطا کیے، ایسی چیزیں عطا کی جو حق اور باطل کو الگ کرنے والی تھیں. تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انہو هو التواب الرحیم. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ دیا ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن ان کی سرکشی دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا. شاید لعلکم تشکرون، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو. اور شکر گزاری وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت کے راستے پر ڈالتی ہے. آپ جب احسان مند ہوتے ہیں اللہ کے تو پھر آپ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اس کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی بخش دے بخش دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے تو بغیر موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارے بھی جو ہے وہ پانی کے چشمے بہا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے آنر کیا. ہے نا، یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ تمہارا لیڈر جو ہے اس کو تمہاری کتنی پرواہ ہے. ایک ٹرو لیڈر جو ہے اس کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ انسان کیا کرے، ساتھ میں کوشش بھی کرے. ہے نا، کیونکہ عصا سے مارنے سے تو چشمے نہیں پھوٹے تھے، وہ تو اللہ کی قدرت سے جو ہے وہ پھوٹے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی اور اپنی سی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے،
اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہے نا. مانگنے کا طریقہ دیکھیں ان کا، ہے نا. عاجزی سے نہیں بول رہے ہیں بلکہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو، ہے نا. یہ نہیں کہا ہمارے رب سے دعا کرو، بلکہ آرڈر کے انداز میں کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو. ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کتنا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جو صحرا میں اللہ تعالیٰ تمہیں پھروا رہے تھے، صحرا نوردی کروا رہے تھے، وہ تو اس لیے کروا رہے تھے تاکہ تم ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کریں. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو آرمیز ہوتی ہیں وہ اپنے سولجرز کی ٹریننگ کے لیے ان کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ مشکل سے مشکل ٹرین میں، ہے نا. آپ دیکھتے ہیں صحرا میں جو ہے وہ ڈرلز ہو رہی ہوتی ہیں. تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ صحرا نوردی کروا رہے تھے تاکہ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کو زبان کے چٹخارے جو ہے وہ مطلوب تھے. میں اور آپ آج اپنے بارے میں سوچیں ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری گفتگو میں کس چیز کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، آرزوؤں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، چٹخاروں کے پیچھے ایسے پڑے کہ آخرکار انہوں نے انبیاء کو تک کو قتل کر ڈالا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی، یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، ہے نا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بتایا کہ نیم ٹیگز مین نتھنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. جو کوئی بھی اپنے وقت کے نبی کے اوپر ایمان لایا اور ساتھ میں اس نے نیک عمل کیے، اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اس کے لیے کسی رنج کا موقع نہیں ہے، ہے نا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا نام جو ہے وہ رجسٹر کے اندر مسلمانوں میں ہے، اب اس کے بعد ہم چاہے اسلام پر چلیں یا نہ چلیں ہمیں جو ہے وہ جنت ملنی ہی ملنی ہے. تو میں اور آپ پھر اس آیت کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کریں، ہے نا، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح درکار ہے اللہ کو، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے دعوے کا پروف چاہتے ہیں عمل صالح کی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرنے والا بنائے، علم نافع حاصل کرنے والا بنائے، بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.